بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب انسان اپنی نیت خراب اور بری کرتا ہے اور اسی گندی اور میلی نیتوں سے دوسروں کا برا کرنا چاہتا ہے تو کبھی خود کا اتنا بھیانک اور بڑا برا ہو جاتا ہے کہ اسے سمجھ نہیں آتا، اسے یقین نہیں آتا کہ یہ کیسے ہو گیا اور میں کیسے اس مصیبت کی چکی میں پس گیا۔ تو ان تمام باتوں کو سمجھنے کے لیے میں قرآن مقدس کا ایک واقعہ بیان کر دیتا ہوں جس سے پوری حقیقت کھل کر کے آپ کے سامنے آ جائے گی۔ یہ واقعہ قرآن مقدس کے 29ویں پارے کے سورہ قلم میں بیان کیا گیا ہے، جس کا میں مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ ملک یمن کے شہر صنعاء سے 6 میل کی دوری پر ایک باغ تھا جسے سروان کہا جاتا تھا۔ یہ باغ ایک نیک، متقی اور پرہیزگار انسان نے لگایا تھا۔ اس نیک دل انسان کا اس کھیتی اور باغوں میں عمل یہ تھا، طریقہ یہ تھا کہ جب بھی کھیتی کٹتی اور پھل ٹوٹتے تو ایک حصہ باغوں کے لیے، ایک حصہ گھر والوں کے لیے اور ایک حصہ فقیروں اور مسکینوں اور بے نواؤں کی جھولی میں ڈال دیا کرتا تھا، جس سے ان غریب اور محتاجوں کی زندگی کا سفر بڑے مزے سے اور سکون و اطمینان سے کٹا کرتا تھا۔ اس دینے ہی کی وجہ سے اس متقی اور اس کی اولاد، اس کے گھر، ان کی کھیتی اور ان کے باغوں میں بڑی ترقی، بڑی برکت تھی، بہار زوروں پر تھی۔ ایک دن اللہ کا بلاوا آیا، یہ پیارا انسان اللہ کو پیارا ہو گیا۔ ان کے انتقال کے بعد 3 بیٹے اس کھیتی اور باغ کے وارث بنے، مالک بنے۔ انہوں نے آپس میں گفتگو کی۔ بات چیت کے دوران کمینوں اور آزاد نوجوانوں کی طرح ان کی زبانوں سے ایک بول نکلی کہ ہمارا باپ بڑا بیوقوف اور نادان تھا، جو گلوں اور پھلوں کا اتنا بڑا مقدار، اتنا زیادہ حصہ لوگوں پر لٹا دیتا تھا۔ ہمیں یہ طریقہ بند کر دینا چاہیے اور آج کے بعد ایک دانہ بھی ان کے ہاتھ نہیں لگنا چاہیے۔ یہ ہے بری نیت۔ اور کیسے بری نیت؟ دیندار باپ اور اس کے عملوں کو برا کہا اور فقیروں اور مسکینوں کو محروم کرنے کے لیے برا فیصلہ کر بیٹھا۔ آگے قرآن مقدس اس واقعے کا نقشہ کھینچتا ہے۔ اِذَا قَسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ۔ انہوں نے آپس میں قسم کھا کر کے یہ عہد کر لیا، یہ ٹھان لیا کہ اب کی مرتبہ صبح سویرے ہی پھل اتار لائیں گے تاکہ کسی فقیر اور مسکینوں کو اس کی بھنک تک نہ لگے، ہوا تک نہ لگے۔ اسی اٹل فیصلے پر مجلس ختم ہوتی ہے، سب آرام گاہ پر پہنچتے ہیں اور مگن ہو کر کے سو جاتے ہیں، لیکن سب کے سب بری نیت کر کے سوئے تھے۔ پروردگار عالم یہ سارا ماجرا سن رہا تھا، دیکھ رہا تھا۔ اس بری نیت پر پروردگار عالم نے بھی عذاب بھیجنے کا فیصلہ کر لیا۔ قرآن مقدس کہتا ہے فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ۔ ان کے سونے کے حالت ہی میں اس کے باغ اور ان کے کھیتیوں پر پروردگار عالم کی طرف سے ایک پھرنے والا عذاب پھر گیا، یعنی آگ کا عذاب آ کر کھیتیوں اور باغوں کو
جلا کر راکھ کر دیا۔ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ، پھر صبح تک وہ باغ وہ کھیتی ایسا رہ گیا جیسے کٹا ہوا کھیت خالی اور ویران رہتا ہے۔ صبح ہوئی، سب بھائی اٹھے اور ایک دوسرے کو پکارنے لگے کہ چلو جلدی سے چلو اگر تمہیں پھل توڑنا ہے۔ قرآن مقدس نقشہ کھینچ رہا ہے۔ فَانطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ أَلَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ، پھر وہ چپکے چپکے باتیں کرتے ہوئے چلے کہ آج تم تک کوئی مسکین پھٹکنے نہ پائے، آنے نہ پائے۔ پھر جب اپنے باغ اور کھیتی پر پہنچے، وہ ہکے بکے رہ گئے۔ دیکھتے ہیں کہ لہلہاتے ہوئے ہرا بھرا باغ، میوے سے لدے ہوئے درخت، پکے پھلوں کا یہ شجر سب تباہ و برباد ہو چکا ہے۔ تو سارے مل کے کہنے لگے کہ ہم کہیں راستہ تو نہیں بھول گئے، کہیں دوسری جگہ تو نہیں آ گئے۔ لیکن جب انہوں نے غور سے دیکھا تو اسے یقین ہو گیا کہ یہ وہی جگہ ہے، یہ وہی مقام ہے جہاں پر کھیتی تھی، جہاں پر باغ تھا۔ تو سب مل کر کہنے لگے بل نحن محرومون، آج تو ہماری قسمت ہی پھوٹ گئی، ہم نے محروم کرنے کا سوچا تھا، ہم ہی محروم کر دیے گئے۔ قرآن مقدس اخیر میں نتیجہ بتاتا ہے کذالک العذاب ولعذاب الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون۔ اللہ کے حکم کے خلاف ورزی کرنے پر اسی طرح عذاب آیا کرتا ہے، اور آخرت کا عذاب تو بڑا بھیانک ہوتا ہے، تاکہ یہ لوگ جان لیں۔ میرے دینی بھائیوں، ان واقعے سے معلوم ہوا کہ پہلے نیت بری کی، اچھوں کو برا کہا، ان کے عملوں کو برا کہا، اور پھر دوسروں کو محروم کرنے کی نیت کر لی، اور اللہ تعالی نے پھر اس کو محروم کر دیا کہ جو کھیتی پر پونجی لگے تھے وہ بھی ختم ہو گئے، اور جس پھلوں اور کھیتیوں کے گلوں سے دولت ملنے والا تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ اب یہ خالی ہاتھ پڑے کے پڑے رہ گئے۔ جس طرح انہوں نے دوسروں کو خالی ہاتھ کرنے کی نیت کی تھی، اللہ نے اس کو بھی خالی ہاتھ کر کے دکھلا دیا۔ اسی لیے میرے دینی بھائیوں، بری نیت کبھی نہیں کرنی چاہیے، دوسروں کے ساتھ برا سلوک کبھی نہیں کرنی چاہیے، دوسروں کو ٹارچر کرنے کی نیت کبھی نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیشہ نیت اچھی رکھو، اچھا سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو۔ جب کبھی کوئی بری نیت آپ کے سامنے کوئی بیان کرے تو اس کو اچھی نیت کی تلقین کرو، ترغیب کرو، کیونکہ اچھی نیت کرنے پر بھی اللہ تعالی ثواب دیتا ہے۔ ایک شخص تہجد کی نیت کر کے سوتا ہے لیکن وہ اٹھ نہیں پاتا ہے، صبح ہو جاتی ہے، تو اللہ اس کو نیتوں پر بھی تہجد کا ثواب دے دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنی سوچ، اپنے ارادے، اپنے نیت کو اچھا بنانے کی توفیق